یہ بھی ٹھنڈا ہو گیا بھائی. وہ ہمارے شاہ جی تھے نا رحمت اللہ علیہ، تو وہ خطیب آدمی بھی تھے اور مست بھی تھے. وہ فرماتے تھے کہ بھائی جو شربت گرم کر کے پیے اس پہ بھی لعنت ہے، اور جو چائے ٹھنڈی کر کے پیے اس پہ لعنت. تو چائے پینی ہے ٹھنڈی کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ شربت بھی نہیں ہے گرم کا کیا مطلب؟ ٹھنڈی کر کے شربت پیو. سب بڑے جلال میں آ جاتے تھے. ویسے تو خیر وہ کسی کی بنی ہوئی چائے پیتے بھی نہیں تھے، خود بناتے تھے. وہ ان کا ایک مزاج تھا نا جی، جیسے ابوالکلام کا تھا اسی طرح شاہ جی کا بھی تھا. ان کے ہاں حساب ہوتا تھا کہ اتنے منٹ میں جا کر پانی پکتا ہے، اگر زیادہ ہو جائے تو پانی جل جاتا ہے، اگر اتنے منٹ سے کم ہو تو پانی کی مائیت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے. وہ بڑا حساب کتاب کرتے تھے. وہ کہتے تھے جیسے مثلا تم نے چائے بنا لی، چائے بن گئی، اگر آگے جو چینک جس میں ڈال رہے ہو وہ ٹھنڈی ہے تو بس چائے اسی وقت ٹھنڈی ہو گئی، بات ختم ہو، پینے کے قابل ہی نہیں. پہلے اس کو گرم پانی سے صاف کرو، اور اگر پھر تم نے پیالی میں ڈالی اور پیالی کو بھی گرم پانی سے آپ نے نہیں دھویا ہے تو پھر بھی آپ کی چائے برباد ہو گئی. اسی لیے دیکھیں نا بڑے بڑے ہوٹلوں میں جائیں تو وہ جہاں دودھ الگ رکھیں گے، پتی الگ رکھیں گے، اور گرم پانی بھی ساتھ رکھیں گے کہ ہر کپ میں آپ پھیرتے جائیں پھر چائے ڈالیں، تاکہ اس کا قوام جو ہے نا وہ قائم رہے. اگر قوام ٹوٹ گیا تو چائے کا مزہ تو ختم ہو گیا. اب خود اندازہ کریں ہم چائے پیتے ہیں یا کیا کوئی شیرہ پیتے ہیں؟ ابوالکلام نے تو لکھا ہے نا کہ چائے اصل میں چین کی پیداوار تھی، پھر وہاں سے لا کر انگریزوں نے اس کو انڈیا میں بھی کاشت کیا. چائے تو پیدا نہ ہوئی، اس کا ہم شکل ایک پودا پیدا ہو گیا، اسی کی پتی کو انہوں نے چائے بنا لیا ہے، ورنہ یہ چائے نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ پھر اس انگریز نے ایک اور ظلم کیا کہ چائے کی خفت جو تھی، اس کی نزاکت جو تھی، اس کو دودھ کی ثقالت سے ثقیل بنا ڈالا، ورنہ چائے اور دودھ کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا دودھ بھی نہ دودھ بھی ہو، چائے پینی ہے چائے پیو. اسی آپ نے دیکھا نہیں پٹھان کبھی دودھ والی چائے نہیں پی. اسی لیے آپ دیکھیں بخارا، سمرقند اور تاجکستان والے لوگ جو ہیں کبھی وہ دودھ والی چائے نہیں پی، خالص سبز چائے اور بغیر چینی والی. اچھا ان کے پاس سماوار بھی ہوتے ہیں جن میں پانی گرم ہوتے رہتے ہیں. اچھا پھر ان کے پاس ایسی چین کے بھی ہے اصلی چینی کی کہ وہ بھی اسی کے اندر وہ لٹکتی رہتی ہیں، پھر وہ کوئلوں پر بھی اس کو دم دیتے ہیں. چائے ایسے تھوڑی بنتی ہے.